نے جمعہ کے روز غزہ پر سلسلہ وار فضائی حملے کیے، جس میں حماس کے ایک سینئر کمانڈر سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی حکام نے دی۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے اس ہفتے کے اوائل میں ایک سینئر فلسطینی مزاحمت کار کی گرفتاری کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان جمعہ کو غزہ پر حملہ کیا۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز کہا کہ اس نے جمعہ کو دیر گئے شعلوں سے فائر کیا تاکہ اس کے مضافاتی گن مین جزائر پر پرواز کرنے والے 7 ڈرونز کو خبردار کیا جا سکے اور اس کے مضافاتی جزائر ماتسو پر پرواز کرنے والے نامعلوم طیارے کو خبردار کیا جا سکے۔ وزارت نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے جواب میں بیجنگ کی جانب سے اس ہفتے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں علاقوں میں فوجی دستے ہائی الرٹ پر ہیں جو مین لینڈ چین کے ساحل سے بالکل دور ہے۔ جو مین لینڈ چین کے ساحل سے بالکل دور ہیں۔ ہفتے کے روز ہیروشیما میں گھنٹیاں بجائی گئیں جب اس شہر میں دنیا کے پہلے ایٹم بم حملے کی 77ویں برسی کا اہتمام کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سمیت متعدد حکام نے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ سے دنیا کو خبردار کیا ہے۔ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا۔ اس کے فوراً بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جوہری حملے کے امکان کو تبدیل کر دیا۔ اس تنازع نے یوکرین کے جوہری پلانٹس کی حفاظت کے بارے میں بھی خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کے 7ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ سے مرکز اور ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان اشتراک، تعاون و تال میل کے ایک نئے دور کی راہ ہموار ہوگی۔ میٹنگ کے ایجنڈے میں فصلوں میں تنوع پیدا کرنا اور تلہن دالوں اور زرعی طبقوں میں خود کفالت حاصل کرنا اور قومی تعلیمی پالیسی و شہری حکمرانی کے نفاذ کے موضوع شامل ہیں۔ گورننگ کونسل میٹنگ میں ان تمام شعبوں کے لیے نقش راہ کو حتمی شکل دی جائے گی اور ایک نتیجہ خیز حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ میٹنگ کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر اس سال جون میں دھرم شالہ میں چیف سیکریٹریوں کے قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی تھی۔ ہمارے نامہ نگاروں کی اطلاع کے مطابق کووڈ-19 وبا کے بعد ملک کی امرت کال میں داخل ہونے اور اگلے برس بھارت کے ذریعے G20 پریزیڈنسی اور چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرنے کے تناظر میں یہ میٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میٹنگ میں بھارت کے لیے وفاقی نظام کے لیے پریزیڈنسی کی اہمیت پر بھی زور دیا جائے گا اور G20 پلیٹ فارم پر اپنی ترقی کے لیے ریاستیں جو رول ادا کر سکتے ہیں اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ دہلی حکومت کی نئی ایکسائز پالیسی کو لے کر ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیجریوال حکومت نے نئی ایکسائز پالیسی کے نافذ کرنے کے بعد اسے واپس لے لیا ہے، لیکن اب اس معاملے میں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ امتحان کرانے سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے مطلع کیا ہے کہ کامن یونیورسٹی داخلہ امتحان CUET-UG کے آج ہونے والے امتحان کو انتظامی و تکنیکی وجوہات سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ امتحان آج 13 ریاستوں کے 53 مراکز پر ہونا تھا۔ NTA نے ایک بیان میں کہا کہ ملتوی کیا گیا امتحان اب 12 اور 14 اگست کے درمیان کرایا جائے گا، جس کے لیے ایڈمٹ کارڈ وہی رہے گا۔ متاثرہ امیدواروں کو امتحان کے ملتوی کیے جانے کے بارے میں SMS اور ای میل کے ذریعے پہلے ہی مطلع کیا جا چکا ہے۔ NTA نے کہا کہ اگر امتحان کے لیے دوبارہ مقرر کی تاریخ مناسب نہیں ہے تو امیدوار datechange.com nta.ac پر اپنے رول نمبر اور خواہش کے مطابق تاریخ طے کیے جانے سے متعلق ای میل کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ امتحان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے NTA کی ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے سابق مرکزی وزیر اور BJP لیڈر سشما سوراج کی ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ سشما سوراج نے بھارت کے سیاسی منظرنامے پر ایک فعال اسپیکر، رہنما اور کارکن کی حیثیت سے انمٹ چھاپ چھوڑی ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے کہا کہ حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر رکھنے کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس چار مینار کے دامن میں موجود بھاگیہ لکشمی مندر کے تاریخی ریکارڈ کی بھی کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔
हैदराबाद का नाम भाग्य नगर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर एएसआई का जवाब समाजी कारकुन रॉबिन जेचियस को दिया गया। रॉबिन जेचियस ने एएसआई के हैदराबाद सर्कल के सामने कई सवालात किए, जिसके तहत चार मीनार और किला गोलकुंडा आता है। रॉबिन ने हक मालूमात के जरिए इन मालूमात पर रिकॉर्ड तारीखी सबूत मांगे, जिस पर एएसआई ने कहा कि हैदराबाद का नाम भाग्य नगर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दूर दूर तक कोई तारीखी सबूत मिलता ही नहीं है। सारण जिले के मक्टर और भेल्डी में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और अब ये तादाद 13 तक पहुंच गई है। अगरचे इंतजामिया ने सरकारी तौर पर अब तक 11 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, वहीं 10 से ज़्यादा लोग अब भी अस्पताल में दाखिल हैं। लाशों के पोस्टमार्टम के बाद सारण जिले इंतजामिया ने तकरीबन 6 लाशों को आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दिया।